ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب, یہاں پر شرمینہ نے بریک پر جانے سے پہلے کافی سیریس ایلیگیشنز لگائے, اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ بھی ایک ایلیگیشن ہے, اس سے پہلے ماضی میں نون لیگ پر بھی ایلیگیشنز لگتے رہے. ہاؤ ول یو ڈیفینڈ؟ دیکھیں, نون لیگ مجھے ایلیگیشن لگے ہیں وہ پھر لگا لیں. نون لیگ تو 7 سال مشرف کا مقابلہ کرتی رہی اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اب حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسے شخص نے اس میمو کے بارے میں بات کی ہے اور لکھا ہے, اور فائنینشیل ٹائمز میں لکھا ہے, جو کہ عام اخبار نہیں ہے. اگر کوئی عام اخبار ہوتا, کوئی چھوٹا اخبار ہوتا, تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی موٹیویٹڈ بات ہے, یہ غلط بات ہے. انہوں نے اس کو ویریفائی بھی کیا, اس کے بعد اس شخص نے اس کے پروف بھی دیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منصور اعجاز وہ آدمی ہے جس کو پاکستان کی سیولین گورنمنٹس نے بھی اور پاکستان کی ملٹری گورنمنٹس نے بھی بیک چینل ڈپلومیسی کے لیے یوز کیا ہے پاسٹ میں. اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اس کو پہلے بھی کانڈویٹ کے لیے یوز کیا گیا اور آج بھی یوز کیا گیا ہے. اب اگر یہ بات چھپی تھی تو حکومت کا رسپانس یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایمبیسڈر کو یہاں بلاتے اور اسے پوچھتے کہ آپ نے, جی بلا رہے ہیں, آج جب 1 مہینہ گزرنے کو ہے تو پھر بلا رہے ہیں. یہ تو ایسا معاملہ ہے جس کی اسی وقت بلانا چاہیے تھا اور کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ یہ بات جو ریفرنس ہے وہ ملک کے اعلیٰ ترین عہدے تک جاتا ہے, صدر تک جاتا ہے, کہ صدر نے یہ کہا کہ یہ بات پہنچائی جائے. تو اس بات کی کلیئرٹی ضروری تھی, اور جتنا ٹائم اس میں یہ ضائع کر رہے ہیں, اس میں مزید شک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں. اچھا, میں انصار صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. انصار صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ یہ جی جلد از جلد کام کرنا چاہیے تھا؟ اور میرا پھر وہی یہاں پر یہ سوال ہے کہ چلے ٹھیک ہے, یہ ایلیگیشنز ہیں, مبینہ باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ جو آرٹیکل لکھا گیا تھا, مبارکبادیں پیش کی گئی تھیں, جب ہمارا اور قوم کا اور فوج کا ساری دنیا مذاق اڑا رہی تھی, تو اس پہ مطلب اس وقت کیوں کیا گیا تھا پھر؟ دیکھیں, اس میں ایک بات کہ جی آپس میں کسی قسم کی, یہ آپ کو یہ پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو وہاں پہ حقانی صاحب نے وہ واشنگٹن پوسٹ کے لیے ان کے نام کے اوپر وہ آرٹیکل لکھا اور چھپ گیا, مبارکبادیں ہوئیں, پرائم منسٹر نے دیں, اور بعد میں پھر کہا کہ نہیں, یہ تو ہمارے اوپر بہت بڑا, آپ جس طرح تھا, آپ کو یاد ہے کہ وہ جو ریزولوشن تھی کہ یہ تو ہماری سوورینٹی کے اوپر بہت بڑا اٹیک ہو گیا. لیکن بیک ٹو میمو, دیکھیں اس میں فائنینشیل ٹائمز, جس طرح بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا ریپیوٹڈ اخبار ہے, نہ بھی وہ ریپیوٹڈ اخبار, اتنے سیریس ایلیگیشن اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ نے کیا اس اخبار کو اگر ڈینائل ایشو کیا؟ کوئی ایشو نہیں کیا. ابھی یہ جو آ کے جاگے ہیں نا, اس لیے نہیں جاگے کہ 1 مہینے بعد کوئی میڈیا کی کوئی پریشر تھا, بیکاز ملٹری کی طرف سے پریشر تھا. آرمی چیف ان کو آ کے ملے, انہوں نے ان کو بارہا کہا, اور اس میں بھی میں آپ کو اور اب میں آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں کہ منصور اعجاز نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ میں کسی پاکستانی آفیسر سے ملا, میں نے اپنی ساری ایویڈنس شیئر کیا, تو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے کچھ ٹاپ آفیسرز ان کو ملے, اور انہوں نے یہ جتنا بھی ایویڈنس ہے ان کا, فورنسک ایویڈنس, بلیک بیری کا لیپ ٹاپ, واٹ ایور جو بھی تھا, وہ سارا کچھ شیئر کیا گیا. اور یہ پاکستان کی جب آرمی چیف کو جب اطمینان ہوا کہ ہاں ان کے پاس یہ میسج آیا تھا, انہوں نے ڈیلیور کیا اور وہ ڈیلیور ہوا, اس کے بعد یہ سارا ایشو ٹیک اپ ہوا. یعنی پہلے آرمی نے اس حد تک, ISI نے, آرمی نے اپنا اطمینان کر لیا تھا کہ اس میں ٹروتھ, یہ فیکٹس کم از کم بالکل ٹھیک ہیں جس حد تک بیان کیے جا رہے ہیں. اب یہ کہ جی حسین حقانی صاحب کو کس نے کہا, یا کیا حسین حقانی صاحب کے کمپیوٹر اور ان کے بلیک بیری کسی اور نے استعمال کر دیے, یا وہاں پہ کوئی فراڈ ہو گیا, دس از سم تھنگ ایلس. لیکن there is some concrete evidence, as Mr. Mansoor Aijaz has already shared with the public. تو یہ کوئی اتنا چھوٹا کیس نہیں ہے. خاقان عباسی صاحب نے بھی, انصار صاحب, خاقان صاحب نے بھی یہی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ منصور اعجاز صاحب جو ہیں ماضی میں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے اور بیک ڈور مراسلوں وغیرہ کے لیے. یہ میرے لیے کویسچن ہے؟ جی جی جی, ہاں بالکل ڈیفینیٹلی ہوتے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ناٹ اونلی ان ٹرم آف پاکستان, کچھ اور ممالک, ابھی سوڈان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا اس میں بھی میں نے سنا ہے کہیں پڑھا تھا کہ جی ان کو انگیج کیا گیا. سو وہ ظاہر ہے ان کا ایک انفلوئنس ہے, اور سب کو پتا ہے کہ US ایڈمنسٹریشن میں منصور اعجاز کا اچھا خاصا انفلوئنس ہے, اینڈ ہی از ڈیفینیٹلی اے کنٹروورشل پرسن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم حسین حقانی صاحب بھی ایک کنٹروورشل آدمی ہے. ان کے بارے میں اسی آرمی, اسی ISI نے
ویزوں کے اوپر یہ جو ویزے دیے گئے Exactly. 4,000 ویزے جو ایشو ہوئے امریکیوں کو، بالکل. سی آئی اے ایجنٹس کو، جی جی. ڈائن کور کے ممبرز کو دیے گئے، اس کے اوپر بہت پروٹیسٹ کیا آرمی نے، آئی ایس آئی نے پروٹیسٹ کیا. یہ نان فیکٹس ہیں. جی شرمیلا. دیکھیے بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں. نہ فائنینشیل ٹائمز کوئی چھوٹا اخبار ہے، نہ نیو یارک ٹائمز کوئی چھوٹا اخبار ہے، لیکن ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے. آئی تھنک جتنی ایمبیگوٹی ابھی ہے، یہ بات کہنا کہ جی اس کو اتنا لیٹ کیوں ٹیک اپ کیا گیا، کیونکہ جب ڈینائل آیا پریزیڈنسی سے، فارن آفس سے، تو ایک ڈینائل مائک ملن کی طرف سے بھی آیا. اس کے بعد 2-3 روز قبل پہلے انہوں نے کہا کہ جی ان کے ایک بندے نے، کسی نے کہا، میں نام مجھے یاد نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں ان کو ملا تھا لیکن انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی. پھر کل مائک ملن کا سٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں جی مجھے ملا ہے. تو دیکھیے ظاہری بات ہے، اور اس سے پہلے کی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی ایسا ایشو ہے، ایشو تو ہے. پرائم منسٹر صاحب ملے ہیں اور ساتھ میں آرمی چیف بھی ملے ہیں، ملاقات ہوئی ہے. کوئی اگر ایسا ایشو ہوتا جو آؤٹ آف ہینڈ ہوتا یا جس میں کوئی شک و شباب ہوتے تو پھر ملاقاتیں نہیں ہوتی. پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، ملاقاتیں نہ ہوتی، پھر اور کچھ ہو چکا ہوتا. پروپیگنڈا امریکی ہو سکتا ہے. نہیں میرے خیال سے مطلب کسی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یہ جو بھی کیس ہوا، اس کے 2 صورت ہو سکتی ہیں. نمبر 1، ہم اور آپ جو سٹیزنز ہیں، ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس کی فل پراپر انکوائری ہو. بالکل. اور اس انکوائری میں بہت ممکن ہو کہ پورا جھوٹا الزام ہے. بڑا سمپل سا سولوشن ہے کہ جی آپ انکوائری کرا لیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنی کانفرنس میں یہی بات کہی. آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اور یہ بات جو اور لوگوں نے بھی کی ہے کہ 1 مہینے پہلے جب آیا تھا، اتنا سیریس الزام یہ ہے کہ 1 مہینے تک اگر آپ چپ رہے تو آپ پہ شک ویسے ہی آ جائے گا. You should have reacted much earlier. I'm sorry to say. Okay. Second, اس کے 2 ہی صورت ہو سکتے ہیں. یا تو یہ جھوٹ ہے which should be proven by an inquiry. اگر یہ جمال صاحب ریاکشن یہ ہے نا کہ آپ ڈینائی کریں گے، آپ کیا کریں؟ I'll just give my views. تو 1 مہینے کے بعد ڈینائی کریں، اسی وقت کریں. This is my views. If I was the president, I would have reacted immediately. Immediately because this is of sensitive nature. The sensitive issue. اگر میں اس کے اوپر ڈینائل تو آیا، پھر فارن آفس کا نہیں. What do you want? کیا آپ چاہتے ہیں، کیا کریں؟ I don't want anything. I'm just giving my. آپ کیا چاہتے ہیں؟ منصور اجاز کو سو کر دیں یا فائنینشیل ٹائمز کو سو کر دیں؟ I'm just giving my views. وہ ویو دے لیں. آپ ویو دے رہے ہیں لیکن میں اس پہ آپ کو رپلائی کر رہی ہوں. No, please, you don't interrupt. شرمیلا سن لیتے ہیں، پھر آپ جواب دے لیجیے گا. نہیں دیکھیں نا، آپ اگر بات یو ٹاکنگ اباؤٹ مائی پریزیڈنٹ، then you do it. ٹھیک ہے. If you don't want to reply, it's your choice. شرمیلا موقع دے دیں. نہیں بالکل، دیکھیں ڈسکشن ہو رہا ہے جی، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بالکل جی، ہم بھی ویوز دے رہے ہیں، میں بھی ویوز دیتی ہوں، خاقان عباسی صاحب بھی بات کرتے ہیں. This is a discussion going on. کسی کی زبان پہ آپ یہ اسکاچ ٹپ لگا کے نہیں بٹھا سکتے. موقع دے دیجیے ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے. اگر یہ غلط ہے دین وہ تو انصار صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے دین میری اپنا ویو یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو صرف حسین حقانی کو فائر کرنے سے یہ بات ختم نہیں ہوگی. بیکاز آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو بلیو دیٹ حسین حقانی، اگر یہ صحیح ہے، آئی ایم سیئنگ دیٹ could have done it himself. Then it goes much higher. Obviously he got the backing and obviously he got the orders from somewhere. Then it cannot finish at Hussain Haqqani. That I am not willing to. اچھا جمال صاحب مجھے موقع دے دیں. اچھا یہاں پر ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر ڈسکشن کو سٹارٹ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.